وقت کی مناسبت سے جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ سبھی حضرات مل کے پڑھیں صلی فرمائشیں مجھے اتنی ہو چکی ہیں، بہرحال منتخب اشعار پیش کرتا جاؤں گا سبھی نعتوں کے انشاءاللہ۔
جب دینا حضور دا نام ہر دم اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں جب دے رہنا حضور دا نام ہر دم اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں اے دنیا مکتی مک جانی پر ذکر میرے حضور کا مکنا اے دنیا مک جانی پر ذکر میرے حضور کا مکنا نہیں دے کسے کام نمازہ نہیں بیلی آئے جے تو درے حضور تے چکنا نہیں اور سجن قسم خدا دی حشر اندر آقا باج تینوں کسے پوچھنا نہیں اے سجن قسم خدا دی حشر اندر آقا باج تینوں کسے پوچھنا نہیں آقا باج تینوں کسے پوچھنا نہیں تے سڑیا دور تے موسیٰ بے ہوش ہو گئے جدوں ازلی انوار نو ویکھے آجے حقیقت میں جو کوہ طور پر ڈالی گئی تھی وہ تجلی بھی سرکار کی تجلی نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے توجہ سے سماعت فرمائیے گا شاعر نے موازنہ کیا ہے کہ سڑیا دور تے موسیٰ بے ہوش ہو گئے جدوں ازلی انوار نو ویکھے آجے تے یار غار میں غار دے وچ بہ کے رج رج کے یار نو ویکھے آجے یار غار میں غار دے وچ بہ کے رج رج کے یار نو ویکھے آجے تے پوچھ علی کولو یا بلال کولو جنہوں اس دلدار نو ویکھے آجے دیوانیاں اس نو رب دی دید ہو گئی اور جنہیں مدنی سرکار نو ویکھے آجے دیوانے آئے اس نو رب دی دید ہو گئی جنہیں مدنی سرکار نو ویکھے آجے جنہیں مدنی سرکار نو ویکھے آجے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے توجہ سے سماعت فرمائیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا کریں چونکہ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو پہلے اعمال آپ کے تھے وہ بھی ضائع کر کے چلے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا توجہ سے سماعت فرمائیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کی موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اس شاک حضرات کے لیے موت ایک تحفہ ہے عاشق جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا اس لیے توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جیتے جاندہ سوچدا میں بڑی دور تو دور تک چلا جاواں جیتے جاندہ سوچدا میں بڑی دور تو دور تک چلا جاواں سولی چارے آسی کے دے شوق تینوں پوچھن لئی منصور تک چلا جاواں تے تیری لوڑ نہیں کوئی تیری اے میں کہن لئی حور تک چلا جاواں تے اس لئی مرد دا شوق نہ صرف کسے ہی
چلا جاواں کسے ہیلے حضور تک چلا جاواں کیونکہ اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اس کلی مختار نے آ جانا اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اس کلی مختار نے آ جانا انہوں منکر نکیر دا غم کادا جد کول غم خار نے آ جانا انہوں منکر نکیر دا غم کادا جد کول غم خار نے آ جانا تے اجمل جدوں غلاماں نے یاد کیتا اس تے جتھے رب دے یار نے آ جانا جتھے رب دے یار نے آ جانا لیکن یہ سب عشق کی بات نہیں ایک روایت ضمن پیش کرتا جاؤں بھائی بھولے شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے ان کی ایک روایت ہے توجہ سے سماعت فرمائیں عشق کے بارے میں میں بڑیا اگوں عشق نے میری تنائی لٹ لئی سبحان اللہ کہنے لگا این عشق دے محکمے میں بڑیا اگوں عشق نے میری تنائی لٹ لئی داد لین گیا سا میں عشق کولوں اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹدا بلیاں عشق خدا دی خدائی لٹ لئی اس عشق خدا دی خدائی لٹ لئی اسی مناسبت سے اسی موضوع کی مناسبت سے ایک روایت حضرت صدیق اکبر کی شان ہے توجہ ہے نا بھائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ عشق علم اور عقل اپنی جگہ ہے عشق کے بارے میں شاید کا ایک تخیل ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کہ کنا علم کوئی دنیا دا جان دائیں کنے دنیا دے کوئی اصول پڑھیا کنے علم کوئی دنیا دے جان دائیں کنے دنیا دے کوئی اصول پڑھیا کوئی کملی والے دا نہیں تے کچھ بھی نہیں جو بھی پڑھیا فضول پڑھیا کملی والے کا نہیں تے کچھ بھی نہیں جتنا علم کوئی پڑھیا فضول پڑھیا تے انہوں ہور کچھ پڑھنے دی لوڑ کوئی نہیں اور جنہیں ایک تو رسول پڑھیا اے ناصر شاہ صدیق کو کچھ دیکھو نسبت پاک کے حوالے سے ایک روایت کہ جدوں ایک درخت دے نال رہندی شاخ جنا تکر ہری ہری رہندی بلند آسے سبحان اللہ کہندی جدوں ایک درخت دے نال رہندی شاخ جنا تکر ہری ہری رہندی
وہ نسبت روے تے کھڑیاں دے نال پکی صدقہ کھڑیاں دا قسمت بھی کھڑی رہندی نسبت روے تے کھڑیاں دے نال پکی صدقہ کھڑیاں دا قسمت بھی کھڑی رہندی تے قسم ہونے نا سراں تے جدوں تکل تیری یار بسی باقی مری رہندی تے سایہ والیاں دی ناصر شاہ ویکھی اور چولی مرد تو بعد بھی پری رہندی اے چولی مرد تو بعد بھی پری رہندی چولی مرد تو بعد بھی پری رہندی چند ایک ناتوں کی مجھے فرمائش ہے ایک دفعہ تمامی حضرات اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک پنجابی کی نئی نعت ہے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو نعتیں فرمائش کی گئی ہیں ان کے منتخب اشعار پیش کروں گا بنتے پڑھیے ساڈیاں اڈی کانوں موکانا سرکار نے مل کے کہہ ساڈیاں اڈی کانوں موکانا سرکار نے 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 ایک دن سانوں بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانوں بھی جن حضرات کا یہ ایمان ہے جو یہ ہو بھی یہ تمنا محفل میں لے کے بیٹھے ہیں وہ بلند آواز سے کہیں دوسرا نہ بولے ایک دن سانوں بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانوں بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانوں بھی بلانا سرکار نے ساڈیاں اڈی کانوں موکانا سرکار نے
تفریق اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. لیکن شاعر کا بڑا خوبصورت تخیل ہے، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اپنے غلاموں کافی دوستوں نے فرمائش کی تھی، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. جو شہر نبی میں جائے گا، جو شہر نبی میں جائے گا، وہ واپس کیسے فرمائشیں تو کافی ہیں، بعد وقت میرے پاس موجود ہے. قبلہ ظہوری صاحب کا سلام کر سکتے ہیں، پر میرا خود بھی اپنا بھی یہ ذوق ہے کہ وہ ایک عاشق رسول تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کربٹ جنت نصیب فرمائے. ان کی ایک نعت پاک ہے، اس پہ 2-3 اشعار سے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے. جو نعت کے شوقین حضرات ہیں، آپ سبھی شوقین حضرات ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ابھی تک بیٹھے ہیں 2-3 بجے تک. اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت ہے. توجہ سے سماعت فرمائیں.
محفل میں آنے کا مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، اور سنتے ہیں جھانکنے کا ہے لمحہ بہت کٹھن، وقت نزا کا جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زوری صاحب فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں جھانکنے کا ہے لمحہ بہت کٹھن، پر لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، اور میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، کہ یہ جان بھی ضروری نبی کے تو خیر ہے، یہ جان بھی ضروری نبی کے تو خیر ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو سیف الملوک کی فرمائش ہے، اس کے بعد آخر میں ایک نعت پاک
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اس کے بھی چند اشعار پیش کروں گا. سیکنڈ لو کے دو چار اشعار پیش کرتا ہوں. رحمت کا دریا ککھ سواد نا مصری اندر میاں صاحب دنیا دی بے اثباتی کے بارے لکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کی کچھ کرتا لیکن جاندی بار اتنال کی سلوکی کرتے ہیں. توجہ ہے سبھی اندار لے کے دو بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسے نہیں بلند آواز سے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جاندی بار
ڈر گئے تیرے گھر سے لطیف کی مٹی پاکے آتے کر دے تیرے اجڑا ہتھی اپنے دفن کریں دے مردیوں پاؤں دے پھیرا ہتھی اپنے دفن کریں دے وطنیوں پاؤں دے پھیرا لطیف کی مٹی پاکے آتے کر دے دل اجڑا ہتھی اپنے دفن کریں دے وطنیوں پاؤں دے پھیرا پر تم بیلی سب جگ بیلی آقا تو بیلی دے سب جگ بیلی تو بیلی دے سب جگ بیلی تے ار بیلی بھی بیلی پر سجنا باج محمد بادشاہ یہ سنجی پئی حویلی یہ سجنا باج محمد بادشاہ یہ سنجی پئی حویلی آخر یہ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر کے آپ سے زیادہ چاہوں گا تمام ہی حضرات اگر مل کے یہ نعت پڑھیں گے تو محفل کا ذوق بالا ہو جائے گا محفل اپنے حسن اختتام کی طرف ناظر ہے سب مل کے کہیے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام اڑتے لاکھوں کروڑوں سلام میرا کروڑوں میٹھا
یار ہم